أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 392 ہے، 392، اور سورہ نساء کی 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی، 95 اور 96، 95 اور 96۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، لا یستوی، برابر نہیں ہو سکتے، القاعدون، وہ جو بیٹھ رہنے والے ہیں، من المؤمنین، مومنوں میں سے، غیر اولی الضرر، نہیں ہیں وہ تکلیف یعنی عذر رکھنے والے، والمجاہدون، اور جو جہاد کرنے والے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، بِأَمْوَالِهِمْ، اپنے مالوں سے، وَأَنفُسِهِمْ، اور اپنے جانوں سے، فضل اللہ، اللہ نے فضیلت دی ہے، المجاہدین، جہاد کرنے والوں کو، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اپنے مالوں اور اپنے جانوں کے ساتھ، علی القاعدین، بیٹھ رہنے والوں پر، درجہ، مرتبے میں، وکلن، اور سب سے، وعد اللہ، اللہ نے وعدہ کیا ہے، الحسنى، بھلائی کا، وفضل اللہ، اور اللہ نے فضیلت دی ہے، المجاہدین، مجاہدین کو، علی القاعدین، بیٹھ رہنے والوں پر، اجرا عظیما، بلحاظ اجر عظیم کے، درجات، یعنی درجے ہیں، منہ، اس کی طرف سے، ومغفرہ، اور بخشش ہے، ورحمہ، اور رحمت ہے، وکان اللہ، اور اللہ ہے، غفورا، بہت بخشنے والا، رحیما، نہایت رحم کرنے والا۔ ترجمہ یوں ہے، جو مسلمان گھروں میں بیٹھ رہتے ہیں اور لڑنے سے جی چراتے ہیں اور کوئی عذر نہیں رکھتے، وہ اور جو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرنے والے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ مال اور جان سے جہاد کرنے والوں کو، بیٹھ رہنے والوں پر اللہ نے درجے میں فضیلت بخشی ہے، اور بہترین انجام کا وعدہ اللہ نے سب سے کیا ہے، اور اجر عظیم کے لحاظ سے اللہ نے جہاد کرنے والوں کو، بیٹھ رہنے والوں پر کہیں فضیلت بخشی ہے، اور اللہ کی طرف سے درجات میں اور بخشش میں اور رحمت میں، اور اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ ان 2 آیتوں میں بزرگان محترم اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات یہ بتائی، جن مسلمانوں کو کوئی معذوری لاحق نہ ہو اور وہ جہاد میں جانے کے بجائے گھر میں بیٹھ رہیں، وہ اللہ کے راستے میں اپنے جان و مال سے جہاد کرنے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ دوسری بات یہ بتائی گئی، جو لوگ اپنے جان اور مال سے جہاد کرتے ہیں، ان کو اللہ نے بیٹھ رہنے والوں پر درجے میں فضیلت دی ہے، اور اللہ نے سب سے اچھائی کا وعدہ کر رکھا ہے، اور اللہ نے مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں پر بڑی فضیلت دے کر بڑا ثواب بخشا ہے، یعنی خاص اپنے پاس سے بڑے درجے اور مغفرت اور رحمت ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ بزرگان محترم،
حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی کتابت کرنے والے جن کو کاتب وحی کہا جاتا ہے، صحابہ کرام میں سے مخصوص لوگ وہ تھے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی آیات یعنی وحی کی باتوں کو صحابہ کرام لکھا کرتے تھے، ان کو کاتبین وحی کہا جاتا ہے۔ وحی کی کتابت کرنے والے مخصوص احباب تھے جو لکھا کرتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ کی اترا تھا۔ انہی کاتبین وحی میں ایک نام حضرت زید ابن ثابت کا ہے، وہ بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی آیات اور وحی کی کتابت کرتے تھے۔ ایسے صحابی کو کاتب وحی کہا جاتا ہے، وحی کا لکھنے والا۔ حضرت زید ابن ثابت کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وحی کی کتابت کرتے تھے بلایا ایک مرتبہ تاکہ وہ یہ آیت لکھا دے کہ لا يستوي القاعدون من المؤمنین، یہ آیت لکھا دے۔ چنانچہ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ روشنائی اور تختی لے کر، اس زمانے میں تختی میں لکھا کرتے تھے، آج کی طرح نہ کوئی کاغذ تھا نہ وہ قلم تھا، اس زمانے کے اعتبار سے جو بھی روشنائی تھی اور تختی تھی لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لکھو لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدین فی سبیل اللہ، اس طرح لکھایا پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، یہ لکھایا تھا۔ اتنے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو نابینا تھے، ظاہر بات ہے کہ نابینا آدمی معذور ہوتا ہے، وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی یہ آیت ان کے کانوں پر پڑی کہ لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، کہ مومنوں میں سے وہ لوگ جو جنگ میں جانے سے بیٹھ رہے وہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جیسے ہی یہ بات ان کے کانوں میں پہنچی وہ پیچھے سرکار کے بیٹھے ہوئے تھے، فوراً کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں تو نابینا ہوں، بینائی سے محروم ہے، پیارے پیغمبر مجھے جہاد کی فضیلت کیسے ملے گی؟ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی میں یہ تبدیلی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی کہ اس عرض گداش پر، ان کی سفارش پر گویا کہ اس جملے کا اضافہ کیا گیا، غیر اولی الضرر، غیر اولی الضرر کا یہ جملہ بڑھا دیا گیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت سے کہا کہ اب لکھو۔ چنانچہ زید ابن ثابت نے وحی کی کتابت لکھی اور سرکار نے ان کو یوں لکھایا کہ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ اس میں عذر والے جو تھے صحابہ وہ الگ ہو گئے کہ بغیر کسی عذر کے جو لوگ جنگ میں جانے سے بیٹھے جاتے ہیں وہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے اپنے مال اور جان سے، یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس طرح جو ہے ایک استثناء دیا گیا ان لوگوں کو جو لوگ کے واقعی عذر کی وجہ سے جنگ میں شریک نہ ہو سکے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی جو جنگ بدر میں شرکت سے رہ گئے تھے۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی اور وہ لوگ جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت نہیں کی، یہ دونوں درجے اور فضیلت کے اعتبار سے برابر نہیں ہوں گے۔ ابن بخاری نے اس کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ بہرحال کلمہ حق کی سربلندی کے لیے جب بھی تقاضا آ جائے مومن بندوں کو چاہیے کہ وہ اپنے قدم آگے بڑھائیں۔ حق اور باطل کا کے مقابلے کا معاملہ جب ہو تو ایسی صورت میں جو لوگ مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں ان کا درجہ ان لوگوں کے مقابلے میں جو اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں وہ الگ ہوتا ہے، ان کا درجہ بڑا ہوتا ہے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص مقام دیا جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اگر جو لوگ جنگ میں نہیں گئے ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان کے لیے بھی جنت رکھی ہے، جنت کا وعدہ ان کے لیے بھی کیا، ان کے لیے بھی کیا۔ لیکن یہ کہ مقام اور مرتبہ اور درجات کی بلندی کی جو بات ہے اور خاص قسم کی رحمت اور مغفرت کی جو بات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے لکھی ہے جو لوگ کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور حق اور باطل کے بات جب آ جاتی ہے تو ان کے قدم جم جاتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور کلمت الحق کی بلندی اور سربلندی کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله۔